الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. کیا تم سخت تر ہو دوبارہ تخلیق میں یا آسمان؟ اس اللہ نے اسے بنایا. رفع سمكها فسواها. بلند کی اس کی چھت پھر ٹھیک ٹھاک کیا اس کو. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر روشن کیا اس کے دن کو. والأرض بعد ذلك دحاها. اور زمین کو بعد اس کے بچھایا اس کو. أخرج منها ماءها ومرعاها. نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ. والجبال أرساها. اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ان کو. متاعا لكم ولأنعامكم. فائدے کے لیے واسطے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے. حسبک. اللہ تبارک و تعالی آخرت کو اور اجساد کے دوبارہ زندہ کرنے کو بعید سمجھنے والوں کے لیے واضح دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اَأَنتُمْ اے انسانوں کیا تمہارا اشد خلقا ام السماء کیا تمہارا بنانا زیادہ شدید ہے یا آسمان کا جو بڑے بڑے اجرام طاقتور مخلوق اور انتہائی بلندیوں والا ہے. بناہا اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. رفع سمکہا یعنی اس نے اس کی چھت اور صورت کو بلند کیا. فسواہا پھر اسے برابر کر دیا یعنی اس کو محکم اور مضبوط بنا کر جو عقل کو حیران اور خرد کو گم کر دیتا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا یعنی اللہ تعالیٰ رات کو تاریک کرتا ہے تو یہ تاریکی آسمان کے تمام کناروں تک پھیل جاتی ہے اور روئے زمین کو تاریک کر دیتی ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا یعنی جب اللہ تعالیٰ سورج کو لے کر آتا ہے تو روئے زمین پر عظیم روشنی ظاہر کرتا ہے تو لوگ اپنی دینی اور دنیاوی کاموں کے لیے پھیل جاتے ہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ یعنی آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو دحاہا اس نے بچھا دیا یعنی اس کے اندر اس کے منافع ودیعت کر دیے. پھر اپنے اس ارشاد سے اس کی تفسیر بیان کی. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا یعنی انہیں زمین پر مضبوطی سے جمایا. آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا کر ہموار کیا جیسے کہ ان آیات کریمہ میں منصوص ہے. اور رہی خود زمین کی تخلیق تو یہ آسمان کی تخلیق سے متقدم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. کہہ دیجئے کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم ہو کہ اس کے ہمسر بناتے ہو. وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے اور اس کے اندر برکت رکھ دی اور 4 دن میں اس کے اندر اس کی غذاؤں کو مقدر کر دیا تمام طلبگاروں کے لیے یکساں طور پر. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ
دھواں تھا۔ بس اس نے آسمان سے اور زمین سے کہا دونوں آؤ، خوش دلی کے ساتھ یا بادل نخاستہ۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پس اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے۔ پس جس نے بڑے بڑے آسمان، ان کی روشنیاں، اجرام فلکی، گرد بھری اور کثیف زمین، اس کے اندر مخلوق کی ضروریات اور ان کی منفعتیں ودیعت کر دیں، وہ ضرور مکلف مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ پس جس نے نیکی کی اس کے لیے بھلائی ہے، اور جس نے برائی کی وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے۔ بنا بری اس کے بعد قیامت کے برپا ہونے کا ذکر کیا اور پھر جزا و سزا کا ذکر کیا، چنانچہ فرمایا۔ چلو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پس جب آ جائے گی آفت بڑی یعنی قیامت، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى پس لیکن جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور ترجیح دی اس نے حیات دنیا کو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور لیکن جو ڈر گیا سامنے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے، اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ حسب، یعنی جب قیامت کبریٰ اور بہت بڑی سختی جس کے سامنے ہر سختی ہیچ ہے آئے گی، اس وقت باپ اپنے بیٹے سے، دوست اپنے دوست سے اور محب اپنے محبوب سے غافل ہو جائے گا۔ اور یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، یعنی دنیا کے اندر اس نے اچھے اور برے کام جو بھی کیے تھے، پس وہ اپنی نیکیوں میں ذرہ بھر نیکی کے اضافے کی تمنا کرے گا اور اپنی برائیوں میں ذرہ بھر اضافے پر غم زدہ ہو جائے گا۔ تب اس نے اپنے اس نفع اور خسارے کی نفع اور خسارے کی حقیقت معلوم ہوگی جو اس نے دنیا کے اندر کمایا۔ اعمال کے سوا تمام اسباب اور تعلقات منقطع ہو جائیں گے جو وہ دنیا کے اندر رکھتا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، یعنی جہنم کو میدان میں ہر ایک کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، اسے جہنمیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جہنم ان کو پکڑنے کے لیے تیار اور اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، یعنی جس نے حد سے تجاوز کیا، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جسارت کی اور ان حدود پر اختصار نہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور دنیا ہی کے حدود و شہوات میں مستغرق رہا اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی اور اس کا تمام تر وقت دنیا ہی کے لیے رہا اور اس نے آخرت اور اس کے لیے عمل کو فراموش کر دیا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی جس کا یہ حال ہے جہنم اس کا ٹھکانہ اور مسکن ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے اور عدل و انصاف پر مبنی اس کی جزا سے ڈر گیا اور اس ڈر نے اس کے دل کو متاثر کیا اور اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک لیا جو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتی ہیں، اور اس کی خواہشات اس چیز کے تابع ہو گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں،
اور ان خواہشات کے خلاف جد و جہد کی جو بھلائی سے روکتی ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تو بے شک جنت جو ہر بھلائی، سرور اور نعمت پر مشتمل ہے، ہی المأویٰ مذکورہ اوصاف کے حامل شخص کا ٹھکانہ ہوگا۔ يسألونك عن الساعة ایانا أيان مرساها وہ یعنی کافر سوال کرتے ہیں کہ آپ سے قیامت کی بابت کب ہے قائم واقع ہونا اس کا، فيما أنت من ذكراها کس چیز میں ہیں آپ اس کے ذکر سے، إلى ربك منتهاها آپ کے رب ہی کی طرف ہے انتہا اس کے علم کی۔ إنما أنت منذر من يخشاها بس صرف آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرتا ہے اس سے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا کہ وہ یعنی کافر جس دن دیکھیں گے اس کو تو سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی۔ قیامت کو جھٹلانے والے اور لغزش کے خواہاں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعہ قیامت کے تعلق سے کہ اس کا وقوع اور ایان مرساہا اس کا قیام کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا پس تم اس کے ذکر کی فکر میں ہو، یعنی اس کے ذکر اور اس کی آمد کے وقت کی معرفت حاصل کرنے میں آپ کو اور ان کو کیا فائدہ ہے؟ پس اس کا کوئی نتیجہ نہیں، اس لیے کہ قیامت کے وقت کے بارے میں بندوں کے علم میں کوئی دینی مصلحت ہے نہ دنیاوی مصلحت، بلکہ قیامت کے وقت کے اخفاء ہی میں مصلحت ہے، اس لیے کہ اس کے علم کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا اور اس کے علم کو صرف اپنے لیے اللہ نے مخصوص کیا۔ چنانچہ فرمایا الی ربک منتہاہا یعنی اس کا علم اللہ تعالیٰ پر منتہی ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کو اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اس کا علم خالص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انما انت منذر من یخشاہا یعنی آپ کی تنبیہ کا فائدہ صرف اسی شخص کو ہوتا ہے جو اس گھڑی کی آمد سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے خائف ہے۔ پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سب سے اہم چیز اس کے لیے تیاری اور اس کے لیے عمل ہے۔ جو کوئی قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ وہ اس تکلیف میں پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایسا تعنت ہے جو تکذیب اور عناد پر مبنی ہے، اور جب سائل اس حال کو پہنچ جائے تو اس کے بارے میں جواب دینا عبث ہے۔ احکم الحاکمین اس عبث کام سے منزہ اور پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قیامت کے لیے تیاری کرنے اور اللہ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔